الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ غسل واجب کرنے والے وہ 7 کام کون سے ہیں۔ فصل ما یوجب الاغتسال یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع وتواری حشفۃ وقدرها من مقطوعها في احد سبیلی آدمی حی وانزال المنی بوطء میتۃ او بہیمۃ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم يكن ذکرہ منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنہ منی بعد افاقتہ من سکر واغماء وبحیض ونفاس ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح ویفترض تغسیل المیت کفایۃ۔ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ غسل واجب ہوتا ہے 7 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ: منی کا نکلنا ظاہری جسم کی طرف جبکہ وہ جدا ہو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، اور ٹوپی کا چھپنا اور اس کی مقدار کا کٹے ہوئے سے زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے ایک راستے میں، اور منی کا اترنا وطی کرنے کے ساتھ، مردہ کے ساتھ یا جانور کے ساتھ، اور پتلے پانی کا پائے جانے کے بعد نیند کے بعد جبکہ اس کا ذکر کھڑا ہوا نہ ہو نیند سے پہلے، اور تری کے پائے جانے کے بعد جس کو وہ منی گمان کرے بعد اس کے کہ اس کو افاقہ ہو جائے نشے سے اور جنون سے، اور حیض کے ساتھ اور نفاس کے ساتھ، اور اگر اشیاء مذکورہ حاصل ہو جائیں اسلام سے پہلے تو صحیح قول کے مطابق، اور فرض ہے میت کو غسل دینا کفایہ کے طور پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ باب کے اندر ہم نے وضو سے متعلقہ تمام احکام و مسائل پڑھ لیے ہیں، یہاں سے اب غسل سے متعلقہ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا مسئلہ آج کی فصل میں بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو غسل کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت نے کہ غسل واجب ہوتا ہے 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے گی تو غسل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز حضرت نے ذکر یہ کی ہے کہ منی کا نکلنا ظاہری جسم کی طرف جبکہ وہ اپنی جگہ سے جدا ہو شہوت کے ساتھ۔ دیکھیں جب آدمی کی منی نکل آتی ہے شہوت کے ساتھ تو پھر غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو منی ہے اپنی جگہ سے نکلے تو شہوت کے ساتھ نکلے، لیکن نکلتے وقت اگر شہوت نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے بغیر نکلی ہے تو پھر اس صورت کے اندر غسل فرض نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شہوت آتی ہے جس سے اس کی منی نکلنے لگتی ہے، وہ آگے سے پکڑ لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ شہوت جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کچھ منی کے قطرات نکلتے ہیں۔ تو اب جو منی نکل رہی ہے شہوت ختم ہونے کے بعد، تو اگرچہ یہ شہوت کے بغیر نکل رہی ہے لیکن جس وقت اپنی جگہ سے جدا ہوئی تھی اس وقت چونکہ شہوت موجود تھی لہذا غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ جو منی کا نکلنا ہے جسم کے ظاہر کی طرف وہ یہ غسل کو فرض کر دے گا، کب؟ کہ جب کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ آگے فرمایا من غیر جماع۔ اچھا اس میں جو شہوت اور غیر شہوت کی جو قید لگی ہے یہ جماع کے علاوہ کے اندر ہے۔ اگر جماع کے اندر شہوت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں جب منی نکلے گی تو پھر غسل کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے بتایا کہ تواری حشفہ، حشفہ کہتے ہیں ٹوپی کو۔ جب آدمی کے ختنے ہوتے ہیں تو ختنے ہونے کے بعد وہ جو اس کا آگے والا حصہ ہوتا ہے ٹوپی اس کو حشفہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اگر اس نے کسی عورت سے جماع کیا یا کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی ہے یا عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے پیچھے کے راستے میں، اور وہ جو ٹوپی والا حصہ ہے اتنا حصہ چھپ گیا ہے اس مرد کی شرمگاہ میں یا عورت کی شرمگاہ میں، تو پھر ایسے ٹوپی والے حصے چھپنے سے بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹوپی کا چھپ جانا اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مختون ہوتے ہیں جن کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بتایا کہ اتنا حصہ جو ہے جتنا عام طور پہ ٹوپی ہوتی ہے اتنا حصہ اگر غیر مختون کا بھی چھپ جاتا ہے مرد کی شرمگاہ میں یا عورت کی شرمگاہ میں تو پھر اس صورت میں بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں اتنی مقدار کا چھپ جانا من مقطوعها ایسے شخص سے جس کا حشفہ ٹوپی نہ ہو، فی احد سبیلے، یہ سبیلین تھا، سبیلین کہتے ہیں 2 راستے کو، پیشاب کا راستہ پخانے کا راستہ۔ زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے ایک راستے میں اگر چھپ جاتا ہے یہ ٹوپی کی مقدار اس کے ذکر کا حصہ، یا اگر اس کی ٹوپی نہیں ہے تو اتنی مقدار کا حصہ اس کا چھپ جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔
اس کے بعد آگے فرمایا کہ منی کے نازل ہونے یعنی منی کے اترنے کے ساتھ مردہ کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ، ایک عورت تھی وہ فوت ہو چکی تھی، اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی، تو جب اس کی منی نکلے گی تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے بہیمہ کہتے ہیں جانور کو، جانور کے ساتھ بدفعلی کر لی تو جب اس کو نزول ہوگا منی نکلے گی تو تب بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ سو کر جب اٹھا ہے تو اس نے وہاں پہ تری دیکھی ہے، اپنے ذکر پر تری دیکھی ہے، یا اس نے بستر پہ جس جگہ پہ اس کی پیشاب والی جگہ تھی وہاں پہ اس نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بستر پہ تری لگی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا جبکہ اس کا جو ذکر ہے وہ سونے سے پہلے کھڑا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ سونے سے پہلے اس کا ذکر کھڑا ہوگا تو اس میں اس چیز کا احتمال ہے کہ وہ جو تری وغیرہ تھی وہاں پہ وہ منی کی نہ ہو، وہ مزی نکلی ہو، لیکن جب یہ سویا تھا تو اس وقت اس کا ذکر کھڑا نہیں تھا، منتشر نہیں تھا، پھر صبح اٹھ کے یہ تری دیکھتا ہے تو پھر اس میں ظاہر یہی ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تری یہ موجود ہے، اور احتلام کی وجہ میں چونکہ شہوت کے ذریعے سے منی نکلتی ہے لہذا غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پتلا پانی دیکھا نیند کے بعد جبکہ اس کا ذکر منتشر نہیں تھا نیند سے پہلے تب بھی یہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو نشہ تھا یا اس کو غشی تھی، بے ہوشی تھی، جب اس کو افاقہ ہوا، افاقہ ہونے کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ تری وغیرہ لگی ہوئی ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ جو تری ہے یہ منی کی تری ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل یہ فرض ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے تری دیکھی ہے جس کو وہ منی گمان کرتا ہے، جب اس کو افاقہ ہو گیا تھا سکر اس سے، نشے سے، اغما، غشی سے، بے ہوشی سے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ تو بے ہوشی کے بعد اٹھا نا، اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ بے ہوشی سے پہلے یہ کیا کر رہا تھا، یا اسی طریقے سے جب یہ نشے کے بعد اس کو افاقہ ہوا تو اس کو تو نہیں پتا کہ نشے کی حالت میں اس نے کون کون سی کرتوت سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا کہ حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، جب حیض سے پاک ہوگی یا نفاس سے پاک ہوگی تو پھر اس صورت میں بھی عورت پہ غسل کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ جو اشیاء مذکورہ ہیں اگر اسلام سے پہلے پائی جائیں، ایک غیر مسلم تھا اس کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے ہیں، مطلب اس نے جماع کر لیا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کی منی نکل آئی ہے وغیرہ ذالک، جتنی صورتوں پہ اوپر گزری ہیں اگر یہ غیر مسلم کے ساتھ پائی جا رہی ہیں، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو صحیح قول کے مطابق ایسے شخص کے اوپر بھی غسل کرنا یہ فرض ہے۔ فرمایا کہ جو اشیاء مذکورہ ہیں، جو اوپر چیزیں گزری ہیں، اگر یہ اسلام سے پہلے پائی جائیں تو صحیح قول کے مطابق جب یہ ایسا شخص اسلام لائے گا تو اس پر بھی غسل کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو آخری قسم حضرت نے ذکر کیا وہ ہے غسل کفایت کی۔ غسل کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ افراد یہ غسل سر انجام دے دیں تو سب سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی یہ نہیں کرتا ہے تو سارے گناہگار ہوتے ہیں، اور یہ ہے میت کو غسل دینا۔ میت کو جو غسل دینا ہے یہ فرض علی الکفایہ ہے، بعض لوگ دے دیں گے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔